एक मरतबा फिर तमाम देखने वालों को सकूरी में आज हम बैठे हैं और आज का जो मौजू है वो बहुत ही अहम है और उस पर अब मजीद गुफ्तगू करने के लिए हमारे मेहमान गिरामी भी तशरीफ ला चुके हैं और मैं बिलाल से दरखास्त करूंगी कि वो तारुफ करवाएं और फिर हम बाकायदा तौर पर सवालात की जानिब जाएंगे। ठीक है शाइस्ता, जैसे हमने कहा था ब्रेक से पहले हमने जिक्र किया हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम का और पूरे एक वाक़या और जो सूरतों का तर्जुमा था वो बताया। हम उस वाक़े को वहीं तक रोकेंगे, लेकिन आज का जो अहम मौजू है वो ये है कि अब तीसरे अशरे की तरफ आमद है। बिस्मिल्लाह जी। नमाजियों, हाजियों, रोज़ेदारों या फिर एक मुकम्मल जामे वर्ड मोमिनों, ये तलाश की घड़ियां आ चुकी हैं। तलाश करने की घड़ियां इस अशरे के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तलाश करने का मौका दिया। किस चीज़ को तलाश करने का मौका दिया? रसूल अक़दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया लैलतुल क़द्र, 1000 रातों के बराबर एक रात जो है वो तलाश करने का हुक्म दिया है। अब हुक्म तो ये भी था, बात तो ये थी कि कौन सी रात है भाई, कोई एक रात है। अब एक रात का मामला ये है कि वो रात कब है, तो ये शशोपंज है कि इसके अंदर अभी वजाहत नहीं की गई। ये वजाहत इतनी दी गई है कि ताक रातें यानी कि 21, 23, 25, 27 और 29 की रातों में ढूंढो और कुछ निशानियां बताई गई कि सुबह फजर के वक्त क्या मामलात होते हैं, रात को क्या होता है, पूरी डिटेल है इसके अंदर। गुफ्तगू होगी शुरू, और गुफ्तगू किससे शुरू होगी? आलिम दीन से शुरू होगी। हम हमेशा ये कहते हैं कि आलिम दीन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की वो ख़ास हस्तियाँ हैं जिनके सीनों में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जानता है कैसे, कब, कहाँ, किस तरह इल्म को महफूज कर दिया। हम भी बहुत सारी चीज़ें पढ़ते हैं, आप भी बहुत सारी चीज़ें पढ़ती होंगी। कभी कभी हम ये सोचते हैं कि ये चीज़ हमारे जहन से निकल गई है। कभी कभी हम बात करते हुए सोचते हैं कि आया ये मुस्तनद बात कर रहे हैं, रिवायत के साथ कर रहे हैं। तो हमारे हाफजे से ज़्यादा मुस्तनद हाफजा जो है आलिम दीन का अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रखा है, जो हमारी रहनुमाई के लिए रखा है। और बहुत से मकासद हैं, लेकिन पहला मकसद अव्वलीन तरजीह में ये है कि तुम ये इल्म जो मैंने तुम्हारे सीनों में महफूज रखा है हाफजे के तौर पर, इसको आगे मुंतकिल करो, इसकी आगे तफसील करो। हमारे साथ इस वक्त बड़े प्यारे हमारे खूबसूरत शख्सियत मौजूद हैं, मुफ्ती उमर फारूक साहब। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। बखैर और आफियत हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। बिलाल भाई आप? माशाल्लाह, मैं बहुत मशकूर हूँ कि आप बड़े शॉर्ट नोटिस के ऊपर जिस अकीदत, जिस मोहब्बत के साथ आते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि रमज़ान मुबारक के अंदर मुफ्तियान कराम एक ख़ास अकीदत रखते हैं कि कोई भी मौका मिलेगा लोगों तक इस्लाह पहुँचाने का हम पहुँचाएंगे। जी जी बिल्कुल इसी तरह ही है। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे कि आपने दावत दी, शुक्रिया आपका। मैं चाहूँगा अब मेरी बहन शाइस्ता सवाल व जवाबात की नशिस्त का आगाज़ किया जाए। मुफ्ती साहब सामने मौजूद हैं। मौजू है ताक़रातें, मौजू है तीसरा अशरा, मौजू है बिल्कुल एतकाफ़। इसके अंदर बड़ा जो है वो मखसूस समझा जाता है कि एतकाफ़ के मसाइल भी। मैं चाहूँगा बिस्मिल्लाह करें जी। सबसे पहला सवाल तो मुफ्ती साहब ताक रातों के हवाले से जैसे तज़किरा कर रहे हैं बिलाल, तो बड़ा खूबसूरत सवाल इन्होंने खुद ही कर दिया था इनकी गुफ्तगू में, और ये मेरे जहन में भी था और बहुत से देखने वालों के जहन में भी होगा कि इन रातों में से लैलतुल क़द्र को तलाश करना है, हमने मेहनत करनी है, इबादत करनी है, लेकिन इसकी चंद निशानियां जो मुझे समझ में आ जाए, देखने वालों को समझ में आ जाए और हमारे इल्म में इजाफा हो जाए, वो कौन सी है ताकि हमें पता हो कि अच्छा ये रात हो सकती है, ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ हैं इसकी। बहुत शुक्रिया आपका। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तीसरा और आखिरी अशरा आता तो हदीस में आता है कि बहुत इसका एहतमाम फरमाते, और हदीस के अल्फाज है कि शद्दल मिज़रहु, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी कमर को कस लेते और फरमाया कि ऐ क़ज़ा अहलहु, अपने घर वालों को भी उठाते, उनको भी जगाते, अपनी बीवियों को भी उठाते, और इसी तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहया लैलहु, उसकी रातों को जागते। और यहाँ पर एक नाज़रीन के लिए मैं बात कहना चाहता हूँ कि अमूमन हमारे यहाँ ये समझा जाता है कि ये जागने की रातें हैं, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जागें ज़रूर, लेकिन अल्लाह की इबादत के लिए जागें। माशाअल्लाह, बहुत खूबसूरत पैगाम। ऐसा ना हो कि हम जाग तो रहे हों लेकिन अल्लाह की इबादत ना कर सकें, लैलतुल क़द्र को तलाश ना कर सकें, तो ये यकीनन महरूमी है। जैसे कि आजकल हमारे यूथ है, नौजवान हैं, वो यानी हम देखते हैं कि क्रिकेट मैचेस खेलते रहते हैं, होटलों पर मजालिस बड़ी बड़ी चलती हैं कि जी ये क्या हो रहा है, ये रात जागी जा रही है। जी। नहीं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात जागते और वो जाग कर इबादत किया करते, और आप इसका इस कदर एहतमाम करते कि बाकायदा आप इन 10 दिनों में एतकाफ़ की हालत में चले जाते कि सारी दुनिया से राब्ता कट जाए और बंदा एतकाफ़ के अंदर जाके सिर्फ अल्लाह और बंदे का आपस में राब्ता हो। तो ये इस अशरे की बहुत अहमियत है। और वैसे भी एक कायदा ये है कि जब इंसान बिल्कुल मंजिल के करीब होता है तो वो वक्त उसका नहायत ही कीमती होता है। तो अब हम रमज़ान के बिल्कुल आखिर हिस्से में हैं, जो रमज़ान का सबसे अहम
عشرہ ہے اور سب سے قیمتی عشرہ ہے. اور یہاں میں اپنے ناظرین کے لیے ایک بات اور بھی کہنا چاہوں کہ طاق راتیں بھی ہیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساری جو 10 کی 10 راتیں تھیں وہ جاگا کرتے ہیں. اللہ اکبر. جبکہ نبی ہیں، خاتم المرسلین ہیں، خاتم الانبیاء ہیں، رحمت للعالمین ہیں، کیا ان کو نہیں معلوم ہوگا کون سی رات لیلۃ القدر کی رات ہے؟ لیکن امت کو یہ پیغام دینا تھا کہ تم بھی ان طاق راتوں میں بھی اور ان 10 کی 10 راتوں کے اندر جو لیلۃ القدر ہے اس کو حاصل کرنے کی، اس کی جستجو میں لگے رہو. مفتی صاحب میں ذرا چاہوں گا یہ سوال جو ناظرین کی طرف سے ہے، شب داری کی اگر بات کی جاتی ہے، جاگنے کی بات کی جاتی ہے، آپ نے کہا کون سی خاص عبادات ہیں، کون سی ایسے خاص اذکار ہیں جن کو آپ ملوث خاطر رکھ سکتے ہیں، اپنا سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں، اس میں مشغول رہ سکتے ہیں؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ فرماتی ہیں کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر مجھے یہ علم ہو جائے کہ آج کی رات لیلۃ القدر کی رات ہے تو میں اللہ سے کیا مانگوں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ یہ کہیں اللہم انک عفو، اے اللہ بے شک تو معاف کرنے والا ہے، تو حب العفو، اور تو اس بات کو پسند کرتا ہے کہ معاف کیا جائے، فاعف عنی، بس مجھے معاف کر دے. تو یہ دعا جو ہے کثرت کے ساتھ اللہم تحب العفو، اللہم انک عفو، اللہم انک عفو، ہاں جی، تحب العفو، تحب العفو فاعف عنی، فاعف عنی. اب اس دعا کے اوپر ذرا ترجمے پر دوبارہ سے غور کرے کہ اے اللہ بے شک تو معاف کرنے والا ہے اور تو پسند کرتا ہے کہ معاف کیا جائے، تو ہم بھی لوگوں کو معاف کر دیں، ہم بھی آپس میں دلوں کو صاف کریں. جیسے کہ اس رات کے حوالے سے آتا ہے کہ اس رات جو ہے نا بڑی قیمتی رات ہے، تو ہم اپنے دلوں میں لوگوں کے لیے بھی جو ہے نا گنجائشیں رکھیں. تو حب العفو، کیونکہ یہ صفت اللہ کو پسند ہے معاف کرنے کی، تو ہم بھی لوگوں کو معاف کریں. مفتی صاحب، معاف کرنے سے جو ایک چیز نکلی ہے اور بڑی خوبصورت دعا بلال بتائی ہے مفتی صاحب نے، اور آپ نے بولا کہ لوگوں کو معاف کر دے. یہ وہی والے راتیں ہیں نا جس میں ہم ایک دوسرے سے معافی مانگ کے میسج بھیجتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ معافی مل جائے. یہ کون سی والی معافی ہے کہ ہم ایک ٹیکسٹ میسج پہ ایک پکچر بھیج کے معافی مانگ رہے ہوتے ہیں؟ لوگوں کے اس رویے پر بھی ذرا بات کریں. بالکل، یہ خوبصورت سوال ہے، بہت اچھا سوال کیا اور بڑی اہم آپ نے نقطے کی طرف اشارہ کیا. اس میں یقیناً ہمیں لوگوں کے پاس جانا چاہیے، ان سے ملاقات کر کے بہت اچھے انداز سے آپس کے معاملات کو جو ہے نا دلوں کو صاف کرنا چاہیے. اور اگر کوئی ہماری کمی کوتاہی ہے تو ہمیں جھک جانا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص جھک جاتا ہے وما تواضع احد للہ الا رفعہ اللہ، فرمایا جو شخص جھک جاتا ہے، اس بات پر آپ نے قسم اٹھائی، فرمایا اللہ تعالیٰ اس کو بلند کر دیتا ہے. تو اگر میں جھک جاؤں گا اور اگر میں معافی مانگ لوں گا تو اس میں انشاءاللہ میری عزت ہے، میری سربلندی ہے. دوسری بات آپ نے اشارہ کیا کہ ہم لوگ ٹیکسٹ میسج کرتے ہیں یا پکچر شیئر کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم معاف کریں. میں سمجھتا ہوں یہ ایک یعنی ایک رواج سا بن گیا ہے. اصل میں ہمیں چاہیے کہ ہم لوگوں سے ملیں اور حقیقت میں ان سے محبت کریں اور اپنے دلوں کی آپس کی جو رنجشیں ان کو ختم کریں اور دلوں کو صاف کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس رات مغفرت فرما دیتے ہیں. اور جو صحیح مسلم کی حدیث میں آتا ہے کہ جو دو لوگ آپس میں ناراض ہوتے ہیں ان کی معافی کو مؤخر کر دیا جاتا ہے جب تک وہ راضی نہ ہو جائیں. تو لہٰذا ہمیں آپس میں بیٹھ کر راضی ہونا چاہیے. اور بہت اچھی بات کی آپ نے کہ صرف ٹیکسٹ میسج اور تصویر شیئر کرنے پر اکتفا نہیں کرنا چاہیے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. میں ایک سوال کی طرف جاؤں گا لیکن اس سے پہلے آپ لوگوں کو ایک پیغام دوں گا جو ہمیشہ میں کہتا ہوں کہ یہ عشرہ جس کی آمد ہے، اس عشرے میں جہنم کی آگ سے نجات کا بھی عشرہ ہے اور ساتھ ساتھ یہ طاق راتیں ہیں، 1000 راتوں سے کے برابر کی عبادت ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اعتکاف کے بھی احکامات ہیں. تو اس میں ایک پیغام ہے چھوٹا سا آپ سب کے لیے، جیسے میں نے اس دن پیغام دیا تھا زبر نہیں زیر ہو جا آگے پیش ہونا ہے. آج کا میری بہن شائستہ خاص پیغام ہے کہ جو اس وقت معاملات چل رہے ہیں زندگی کے اندر، جو روٹھے ہوئے ہیں ان کو منا لیں، جو بچھڑے ہوئے ہیں انہیں ملا دیں. یہ دو کام کر لیجئے، بہت سکون ملے گا دل کو. دل کی تسکین کے لیے کام بہت ضروری ہے. مفتی صاحب میں ذرا ایک سوال کروں گا کیونکہ ہمارے پاس سوال و جوابات کی نشست شروع ہو چکی ہے. تڑپ تو ایسی ہے نا کہ لیلۃ القدر ملی بھی کہ نہیں ملی. 5 راتوں میں عبادت بھی کر لی ہے اور ایک روایت میں اور آپ لوگوں کے سامنے آپ کے سامنے جرأت کرنا چاہوں گا کہ یہ روایت میں سامنے رکھوں کہ جس شخص نے یا تو اگر جیسے مفتی صاحب نے کہا کہ رات آپ نے کہیں برباد نہیں کرنی ہے، ذکر کرنا ہے، ذکر الہی، ذکر مصطفیٰ، ذکر اہل بیت اور اس کے بعد آگے اپنے معاملات رکھتے ہیں. اگر یہ نہیں کر سکتے ہیں تو ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ آپ اگر عشاء کی نماز باجماعت پڑھتے ہیں اور پوری رات سو جاتے ہیں اور فجر کی نماز اٹھ کر باجماعت پڑھتے ہیں تو اللہ رب العزت پوری رات کا عبادت کا ثواب دیتا ہے، اگر میں غلط نہیں ہوں. بالکل ایسے ہی ہے. حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص عشاء کی نماز باجماعت پڑھتا ہے
اسے آدھی رات کے قیام کا اجر ملتا ہے. پھر جو شخص فجر کی نماز باجماعت پڑھتا ہے اسے بقیہ نصف رات کا اجر ملتا ہے قیام کا. تو اس کا مطلب گویا جس نے فجر اور عشاء کی نماز باجماعت ادا کی اسے پوری رات کے قیام کا اجر ملتا ہے. یہاں ایک ناظرین کے لیے بہت اہم نقطہ میں بیان کرنا چاہوں گا کہ ہم لوگ ساری رات جاگتے ہیں اور بعض اوقات ہم سحری کر کے سو جاتے ہیں اور ہماری فجر کی نماز جو ہے نا وہ رہ جاتی ہے. بہت پیارا آپ نے پوائنٹ ریز کیا یہاں پر, بڑا اہم نقطہ ہے یہ. جی. تو اس لیے میری گزارش ہے کہ سحری کر رات کو عام راتوں میں آخری عشرے میں تو جاگنا ہے, لیکن جو اس کے علاوہ راتیں ہیں ان میں ہمیں رات کو آرام کرنا چاہیے تاکہ صبح سحری کے ٹائم ہم حشاش بشاش ہوں اور ہماری فجر کی نماز جو ہے نا وہ باجماعت نہ رہ جائے. اور اس کے علاوہ جو کنیکٹنگ سوال تھا بلال, پھر ہم اعتکاف کی جانب بھی بڑھیں گے, لیکن اگر آپ نے جس طرح سے ایک دعا بتائی اس دعا کے علاوہ مفتی صاحب کوئی نفلی عبادات جیسے ہم کہتے ہیں کہ اتنے نوافل ادا کر لیں, اتنی قرآن پاک کی تلاوت کر لیں, اس کی کوئی کوانٹٹی ہے, کوئی پیمانہ ہے کہ وہ کریں تو بہتر ہے؟ کن صورتوں کو پڑھیں, کون سے اذکار کریں, کیونکہ یہ اتنی ساری راتیں ہیں تو ہم ڈیوائیڈ بھی کر سکتے ہیں ان عبادات کو. بالکل, اس میں جو ہے نا عبادات کی نفلی عبادات جتنی مرضی آپ چاہیں کر لیں, نوافل کا اہتمام کریں. اور اگر آپ نے قیام اللیل کر لیا ہے, تہجد کی نماز, تراویح کی نماز باجماعت ادا کر لی ہے, تو اس کے بعد آپ تحیۃ الوضو بھی کر سکتے ہیں, یعنی وضو کر کے 2 رکعت نفل پڑھ سکتے ہیں. اسی طرح قرآن مجید کی تلاوت کا ان راتوں میں خصوصی اہتمام کرنا چاہیے, کیونکہ یہ جو مہینہ ہے یہ شہر القرآن ہے, قرآن کا مہینہ ہے. اور صحابہ کرام کے حوالے سے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر صحابہ کے حوالے سے یہ بات آتی ہے کہ وہ جب رمضان آتا تو وہ قرآن کو تھام لیتے اور قرآن کو اپنا اوڑھنا اور بچھونا بنا لیتے. جبکہ ہم یہ اپنی طرف اگر دیکھیں تو اس دور میں ہماری جو کیفیت ہے وہ قرآن کے ساتھ اسی طرح مضبوط ہونی چاہیے کہ ہم بھی قرآن مجید کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنائیں. تو ان راتوں میں, جاگنے والی راتوں میں قرآن مجید کی تلاوت, اور میں نے جیسے آپ کے پچھلے پروگرام میں بھی ذکر کیا تھا کہ تلاوت با ترجمہ کریں تاکہ جو ہم پڑھ رہے ہیں سمجھ میں تو آئے کہ آپ پڑھ کیا رہے ہیں. جی بالکل, جو ہم پڑھ رہے ہیں وہ ہمیں سمجھ میں آئے, اللہ ہم سے کیا بات کر رہا ہے, اللہ کا کیا پیغام ہے ہمارے لیے, یہ ہمیں پتہ ہونا. اب یہ ایسے ہی ایک مثال ہے, اس مثل کو جو ہے وہ آپ سمجھیں کہ ایک شخص ہے وہ پائلٹ بننا چاہتا ہے, اس کے پاس کورس کی کتابیں رکھی ہوئی ہیں, بس وہ اگر رٹا لگا لے ان کتابوں کو تو آیا آپ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ جہاز اڑا بھی سکے گا, یا اگر آدھی ادھوری بات سمجھ لیے, جہاز اڑانا سیکھ لیا, لینڈ کرنا دوبارہ سے سیکھے گا نہیں سیکھے گا. تو اسی طرح قرآن مجید فرقان حمید ضابطہ حیات مکمل, تو اس کو اگر نہیں سمجھا جائے گا تو پھر کیسے وہ جو پیغامات ہم تک پہنچائے گئے ہیں وہ ہم تک پہنچیں گے. شائستہ ایک سوال اور ہے, میں یہاں پر چاہوں گا کہ وہ کیا جائے. تڑپ ایسی ہے کہ لیلۃ القدر ملی ہے, موصول ہوئی ہے, آپ اس میں شامل ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے, یا 5 راتیں گزارنے کے باوجود عام لوگوں کو لگتا ہے کہ ہم نے ایسی عبادت پہلی رات بھی کی, دوسری بھی کی, تیسری بھی کی, 5ویں بھی کی, تو آیا کون سی رات ایسی ہوگی جو لیلۃ القدر ہوگی؟ تو نشانیاں کچھ بتائی گئی ہیں. بالکل, اس رات کی کچھ نشانیاں احادیث میں موجود ہیں کہ یہ رات معتدل ہوگی, نہ ہی بہت زیادہ سرد نہ گرم, اور پھر جو خصوصاً اس رات کے بعد جو اس کا سورج نکلے گا وہ انتہائی زیادہ روشنی والا, یعنی آپ دیکھیں گے کہ وہ سورج ایسا ہوگا تو بہت زیادہ سفید اور روشن ہوگا. تو اس میں ایک اور چیز بھی ایڈ کرنا چاہوں گا کہ جو لیلۃ القدر کی رات ہے, جیسے آپ نے شروع میں اپنے پروگرام کے بتایا کہ 1000 مہینوں سے افضل ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص اس رات ایک نماز پڑھتا ہے گویا کہ اس نے 1000 جو ہے راتیں وہ جاگ کر یہ عبادت کی ہے. جو شخص اس رات 100 روپیہ فرض کرے صدقہ کرتا ہے گویا اس نے مسلسل 83 سال 4 مہینے ہر روز صدقہ کیا. اور جو اس رات جو ہے نا جو بھی عبادت کرے گا گویا کہ وہ اس کی عبادت جو ہے 83 سال کے برابر ہے, یعنی گویا اس نے یہ عبادت مسلسل 83 سال یہ جو ہے نا وہ عبادت کی ہے. تو 1000 مہینوں سے افضل اس رات کی یہ اتنی بڑی اہمیت ہے. تو ہمیں کوشش کرنا چاہیے جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 راتوں کا آپ نے اہتمام فرمایا. تو جب آپ 10 راتیں جاگیں گے تو اس میں یہاں پر ناظرین کے لیے یہ بھی بات میں کہنا چاہوں گا کہ یہ بات یقینی ہوگی کہ انشاءاللہ آپ لیلۃ القدر کو ضرور حاصل کر لیں انشاءاللہ. اور اب بلال کچھ اعتکاف کے حوالے سے بھی جو مسائل ہیں کچھ وہ بھی اگر ڈسکس کر لیے جائیں, اور انشاءاللہ لیلۃ القدر کے حوالے سے تو یہ ملٹیپل راتیں ہیں نا, یہ بہت سارے مواقع اللہ نے دے دیے ہیں, صرف 1 یا 2 راتیں میسر نہیں ہیں. بیک ٹو بیک عبادات کر کے آپ اختیار کر سکتے ہیں, حاصل کر سکتے ہیں, مشقت کر سکتے ہیں, تلاش کر سکتے ہیں اس رات کو. اللہ رب العزت ان تمام دعاؤں کو, اذکار کو قبول کرے آپ کے اور میرے. اب کچھ اعتکاف کے حوالے سے جو مسائل اور کچھ سوالات ہم تک پہنچے ہیں,
सबसे पहला मुफ्ती साहब सवाल ये था एतकाफ़ के हवाले से कि एतकाफ़ में बैठकर अगर ख़वातीन घर में एतकाफ़ कर रही हैं या मर्द हज़रात मस्जिद में हैं तो टेलीफोन के इस्तेमाल के हवाले से क्या अहकामात हैं? आप ज़्यादा बात कर सकते हैं, अपनी कुछ इंफॉर्मेशन एक दूसरे से शेयर कर सकते हैं, हाल अहवाल जान सकते हैं, अगर किसी को कुछ बताना है, ज़रूरी काम है वो कर सकते हैं, इस हवाले से क्या अहकामात हैं? इस हवाले से एतकाफ़ की जो कैफियत है उसका मतलब है बिल्कुल अलहदा हो जाना, ठीक है। हत्ता कि मोतकिफ़ के लिए मस्जिद से बाहर निकलने पर भी पाबंदी होती है और बिला ज़रूरत मस्जिद से वो यानी इंतहाई कोई एमरजेंसी है उसके अलावा वो मस्जिद में ही रहता है, तो एतकाफ़ की हालत में मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि एतकाफ़ का मतलब ही यही होता है कि बंदा सारी दुनिया से कट जाए, सिर्फ़ बंदा हो और बंदे का रब यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन, ये उसका ताल्लुक़ होता है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे वो एतकाफ़ के अंदर आपका यही अंदाज़ था। तो एतकाफ़ का मकसद ही यही है कि हर चीज़ से कट जाना, तो मोबाइल का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। मुफ्ती साहब सवालात बहुत सारे हैं क्योंकि सवाल जवाबात यहाँ पर आना शुरू हो चुके हैं और हम ताक़रातों के ज़िक्र के हवाले से भी गुफ्तगू कर रहे हैं और साथ साथ एतकाफ़ की जो अहमियत है। एक सवाल भी आया हुआ है हमारे पास, मटियारी से आया है सवाल साकिब साहब का कि एतकाफ़ में किन चीज़ों की इजाज़त है, ज़रा क़िबला से सवाल पूछ लीजिए। बहुत शुक्रिया कि आप लोग देख रहे हैं, मटियारी में भी ये ट्रांसमिशन देखी जा रही है माशाल्लाह। एतकाफ़ के अंदर मोतकिफ़ जो है वो गुस्ल वगैरह कर सकता है, ठीक है, कंघी कर सकता है, खुशबू लगा सकता है, ठीक है, और बाकी आराम वगैरह कर सकता है, और जो है वो इसी तरह बाकी अपने मामलात वो कर सकता है मस्जिद के अंदर रहकर। अच्छा, हम देखते हैं कि मस्जिद के अंदर एतकाफ़ में कुछ नौजवान जिस तरह से बैठने का एक जज्बा बेदार हुआ है, नौजवान बड़ी तादाद में बैठते हैं, लेकिन उन नौजवानों को हम देखते हैं कि वो जब फारिग वक्त होता है तो वो यूट्यूब के ऊपर बयानात भी सुन रहे होते हैं। आजकल जो आलिम दीन है वो यूट्यूब पर भी हैं मौजूद, तो वो उन बयानात को यूट्यूब के ज़रिए सुन रहे होते हैं और साथ साथ हल्का फुल्का इधर उधर सोशल मीडिया की ऐप्स भी यूज़ कर लेते हैं। तो इसकी सख्ती से ममानियत है या कहीं ना कहीं इजाज़त है? नहीं, इसकी बिल्कुल सख्ती से ममानियत है, ये एतकाफ़ की रूह ही के ख़िलाफ़ है, जैसे मैंने पहले भी बताया। बिल्कुल ठीक है, मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल नहीं। अलबत्ता ये है कि वो अपने साथ मोतकिफ़ को चाहिए कि वो अच्छे उलमा की कुतुब और कुरान मजीद और इसकी तफसीर साथ में रखे ताकि वो इसका मुताला करे, और इसके ज़रिए से वो अहादीस की कुतुब हैं, बेशुमार इस हवाले से कुतुब हैं जिनसे वो फ़ायदा उठा सकता है। वो कुतुब की सूरत में अपने पास वो रख ले, अपने जो जिस जगह वो एतकाफ़ किए हुए हैं, और उनसे फ़ायदा हासिल कर सकता है, लेकिन मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इसी के साथ साथ एक और भी इसमें नुक्ता आप नोट फरमा लें कि नौजवान जो हैं वो अक्सर देखने में ये आया कि वो एतकाफ़ में मजलिस से लगा लेते हैं और मस्जिद में गपशप का माहौल होता है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। मुतकिफ़ का एतकाफ़ का मकसद एक है, और वो मकसद क्या है कि अल्लाह को राज़ी करना और अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत में। और ये एतकाफ़ के अंदर ये नुक्ता समझाया गया है कि दुनिया से अब आप कट गए हैं, अब आप हैं और सिर्फ आपका रब अल्लाह रब्बुल आलमीन है, अब दरमियान में कोई नहीं है। अच्छा मुफ्ती साहब, ये तो हो गए मर्द हज़रात के हवाले से बात होगी ना, जो मस्जिद में या मखसूस जगहों पर एतकाफ़ कर रहे हैं। अब कुछ ख़वातीन के मसाइल की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारी माएँ बहनें बेटियाँ एतकाफ़ करना चाह रही होती हैं, लेकिन घर की मसरूफियात या बच्चों की मसरूफियात की वजह से वो उतने दिन तक नहीं कर पाती। अगर वो मखसूस चंद दिनों के लिए कर लें और उसके अंदर वो घर को भी थोड़ा बहुत देखते रहें, इसमें कोई इस किस्म की कोई रिलैक्सेशन है? अच्छा, मैं इसमें एक बहुत बड़ी जो है ना बात कुरान मजीद की हमें समझनी चाहिए कि एतकाफ़ जो है ना वो अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं व अंतुम आकिफून फिल मसाजिद, और इस हालत में कि तुम एतकाफ़ करने वाले हो मसाजिद में। अच्छा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर के अंदर बुखारी वगैरह में और दूसरी कुतुब हदीस में मौजूद है कि ख़वातीन जो थी ख़ुद आपकी अज़वाज मुताहरात रज़ियल्लाहु अन्हुन्ना अजमाइन, वो जो है वो एतकाफ़ फरमाया करती थी मस्जिद में, बाकायदा उनके खैमे मस्जिद नबवी के अंदर लगा करते थे। तो ये चीज़ हमें समझने की ज़रूरत है कि ख़वातीन का एतकाफ़ मस्जिद में होता है, और आज भी ख़वातीन का एतकाफ़ बाकायदा मसाजिद में बापर्दा एहतमाम है। बहुत सारी मसाजिद हैं जिनमें होता है। दूसरा आपने सवाल किया कि वो महदूद दिन कर सकती हैं, बिल्कुल कर सकती हैं, क्योंकि ये नफली इबादत है। 10 दिन का रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। अगर कोई शख्स कम करना चाहे 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, तो वो भी किया जा सकता है, क्योंकि एतकाफ़ एक नफली इबादत है। ठीक है, एक सवाल और है। मसाजिद में अक्सर हम देखते हैं कि ऐलानात किए जाते हैं
کہ جو زیادہ نوجوان ہیں، جو نئے نوجوان کا مطلب یہ ہے کہ جو نیا جوان ہوا ہے، تو جو نوجوان ہیں یا کم عمری کے اندر ہیں وہ ذرا سا توقف رکھیں، اور جو عمر رسیدہ لوگ ہیں یا جو باقاعدہ طور پر 40 تک آ چکے ہیں وہ زیادہ تر اعتکاف کی طرف آئیں۔ تو اسلام میں اس کی کوئی ممانعت ہے، اجازت ہے، کیا ہے؟ کیونکہ اکثر دیکھا کہ جو آپ نے تذکرہ کیا کہ وہ محفل لگا لیتے ہیں اور ایک نشست بن جاتی ہے اور شور و غل اور ہنسی مذاق زیادہ جو ہے وہ ہو رہا ہوتا ہے، تو اس میں ایج لمٹ ہے کوئی؟ بالکل، اسلام کے اندر اس طرح دیکھیں، عبادات تو تمام کی تمام بالغ ہونے کے بعد ہی فرض ہوتی ہیں، تو نوجوان جو ہے ان کو اعتکاف کرنا چاہیے، البتہ ان کو ہمیں ان کی تربیت کرنی چاہیے، وہ اعتکاف ان کو کرنا چاہیے اور ان کی حوصلہ افزائی بھی کرنی چاہیے، لیکن ساتھ میں ہم نے ان کے لیے انسٹرکشنز کو رکھنا چاہیے کہ وہ دوران اعتکاف ان کو پتہ ہو کہ انہوں نے کیا کام کرنے ہیں اور کیا نہیں کرنے ہیں۔ عموماً جو بڑے لوگ ہی اعتکاف کرتے ہیں تو وہ تو کرتے ہی ہیں، لیکن اس وقت یہ آپ نے بہت اچھی بات کی کہ ہمارے جو نوجوان ہیں ان میں یہ جوش اور جذبہ پایا جاتا ہے اعتکاف کرنے کا، بہت اچھی بات ہے۔ نوجوانوں کو میں کہوں گا کہ وہ ضرور اعتکاف کریں، لیکن اعتکاف کی پابندیوں کا، اعتکاف کی جو آداب ہے ان کا لحاظ رکھیں۔ اچھا، اس میں ایک بڑا امپورٹنٹ کوشچن یہ بھی ہے کہ اگر ہم اعتکاف نہیں کر پا رہے، چلیں خواتین کے حوالے سے تو بہت سارے مسائل ہیں کہ ان کو مساجد میں ہی کرنا ہے، جس طرح سے آپ نے ذکر فرمایا، یہ میرے علم میں نہیں تھا پہلے، لیکن اگر ہم خود اعتکاف نہیں کر پا رہے تو ہم کسی کو اعتکاف کے لیے اس کی مدد کر سکتے ہیں، اس کو کھانا بہم پہنچا دیں، اس کا اگر وہ بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پر تو جو بھی ان کی ضروریات ہے ان کا خیال رکھیں، تو اس کا بھی ثواب اتنا ہی ملے گا جس طرح سے ہم دیگر کاموں میں کر رہے ہوتے ہیں؟ جی بالکل، بہت اچھی بات کی آپ نے کہ اعتکاف والوں کی خدمت کرنا، ان کی مدد کرنا یہ بہت بڑا اجر کا باعث ہے۔ ماشاءاللہ، ان کے لیے سحری کا اہتمام کرنا، افطاری کا اہتمام کرنا اور دیگر ان کی ضروریات کا خیال کرنا، یہ تو کام ویسے بھی باہر کے لوگوں کا ہی ہے۔ ویسے تو الحمدللہ کچھ مساجد میں اس کا انتظام ہوتا ہے، جیسے ہمارے جو مساجد ہیں بہت ساری، تو لیکن یہ اچھی بات ہے کہ کوئی شخص اعتکاف معتکف کی خدمت کر رہا ہے۔ ٹھیک ہے، خواتین کے حوالے سے ایک سوال اور ہے، کیونکہ ذاتی تجربہ رہا ہے گھر کے اندر، تو خواتین اکثر ہم نے دیکھا ہے کسی ایک کمرے کو اعتکاف کی جگہ مختص کر کے وہاں پر حجرہ بنا لیتی ہیں اور اعتکاف وہیں پر ہوتا ہے۔ تو اب ہم نے یہ دیکھا ہے کہ کبھی بہت چھوٹا گھر ہوتا ہے، 60 گز کا گھر ہے، 80 گز کا گھر ہے، یا اس سے بھی چھوٹے ہیں، تو وہاں پر کمرے بھی چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں، تو ایک کمرے کو بھی پورا حجرہ نہیں بنایا جا سکتا۔ اکثر و بیشتر ہم نے دیکھا ہے کہ اپنی ہی آرام فرمانے والی جگہ کو پردہ لگا کے پورا بند کیا جاتا ہے، تو اس کی اجازت ہے کہ اس حصے کو حجرہ بنایا جا سکتا ہے، اس کمرے میں دوسرے لوگ آ سکتے ہیں جو اہل خانہ ہیں؟ بلال بھائی، جیسے میں نے ابھی پہلے وضاحت کی، خواتین کے لیے یہ جو ہے نا، اس میں اعتکاف تو نہیں ہو سکتا، البتہ یہ ہے کہ وہ اگر عبادت کرنا چاہیں اپنے گھر کے کسی کونے میں تو بالکل کر سکتی ہیں، عبادت کے لیے کوئی جگہ مخصوص کی جا سکتی ہے اور اس میں وہ بیٹھ کر تلاوت کا اہتمام کریں، نوافل کا اہتمام کریں۔ میں خواتین کے لیے چاہوں گا کہ وہ بھی اپنی راتوں میں عبادت کریں، اور ان کے پاس کوئی آنا چاہے تو آ سکتا ہے، لیکن اعتکاف کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر سورۃ البقرہ میں دوسرے سپارے میں فرمایا کہ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، اور جیسے میں نے احادیث سے بھی بتایا کہ اعتکاف خواتین بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مساجد میں کیا۔ ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہو گیا۔ ٹھیک ہے، بہرحال بہت شکریہ مفتی عمر فاروق صاحب آپ کے ان خصوصی جوابات کا جو کہ ہمیں لوگوں نے بتائے اور سوشل میڈیا کے تھرو ہمارے پاس آتے ہیں۔ بہرحال ایک وقفے کی طرف جا رہے ہیں، سکون رمضان کی سحر کے اوقات کی جو ٹرانسمیشن، اس میں ایک وقفے کا وقت ہوا ہے، وقفے کا وقت ہوا، اور اس کے بعد ہمارے پاس ہماری خاص مہمان بھی ہوں گی، ہماری بہت پیاری دوست، ہماری بہت پیاری بہن اور ہماری افطار ٹرانسمیشن کی ہوسٹ، تو آپ کو ان سے بھی ملواتے ہیں، بڑی اچھی گفتگو ہوگی ان کے ساتھ، اور ماشاءاللہ نعت خوانی کا بہت ہی اچھا ایک فن ہے، اور ساتھ ساتھ جو شائستہ سرپرائز دیتی ہیں کہ نمائندگان ان کے ساتھ ایک کنیکٹیوٹی میں ہوتے ہیں، تو وہ نمائندگان آج کون کون سے شہر کے اندر کہاں پر سحری جو لوگ منا رہے ہیں ان کو دکھائیں گے، وہ بھی آپ کو دکھائیں گے۔ تو آپ نے کہیں نہیں جانا، ہم ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں۔